بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بہت بڑا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا گیا، اور جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے ایشو پر معاملے پر الیکشن کمیشن نے پارٹی کی بلہ نشان واپس لے لیا تھا، اور اس کی پارٹی کا جو ہے نام بھی جو رجسٹر اور منظور شدہ جو پارٹیاں تھیں اس میں سے نکال دیا تھا، اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے رد کر دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ بلہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے، اور اس کو اس انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اب وہ الیکشن اجازت دی نہیں جائے، یہ نہیں کہا کہ ان کو اجازت ہے، یہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ اب بیرسٹر علی ظفر کا یہ کہنا ہے کہ اگر جب میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں، اس کے اگلے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پی ٹی آئی بطور رجسٹرڈ پارٹی اپیئر نہیں ہوتی، اور بلہ اس کا نشان اگر ویب سائٹ پر الاٹ اس کو نہیں کیا جاتا، تو یہ صریحاً توہین عدالت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی، اور الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ اس سے پہلے ڈرامہ بڑا ہوا آج سارا دن، جو وکیل تھے، جو منحرفین کے، جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ جو چھوڑ چکے تھے پی ٹی آئی کو، اور جو صرف بلے کے لیے آئے تھے واپس کے بلہ انتخابی نشان نہ ملے، جو الیکشن کمیشن کی سپورٹ کر رہے تھے، جو ان طاقتور لوگوں کے ساتھ تھے جو نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی بلے کے ساتھ الیکشن لڑے، وہ آئے اور انہوں نے دلائل دینا شروع کیے، اور طویل دلائل دیے۔ انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم کنزیوم کر سکیں، لیکن بہت کلیئر سوال تھے عدالت کے کہ اگر آپ بھی پی ٹی آئی کے ہیں تو پھر آپ جب بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لیا گیا تو آپ نے کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں؟ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں جی انٹرا پارٹی الیکشن ہو، اور وہ اس میں ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلہ، جو ظاہر ہے ڈیٹیل ججمنٹ تو آئے گی، لیکن اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ریگولیٹری باڈی ہے، سپروائزری باڈی ہے الیکشن کمیشن، لیکن الیکشن کس طرح کروانا پارٹی کے اندر، یہ پارٹی کا کام ہے، اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کرنا صرف یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا۔ لیکن جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے مسترد کیا پی ٹی آئی کا الیکشن، اس کا ان کے پاس بظاہر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نشان ہوگا۔ اور جو جورسڈکشن کی جو بات تھی، اس میں عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 199 بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ تمام جو فیڈریشن کے معاملات ہیں اس پر ہائی کورٹس فیصلہ دے سکتی ہیں، کیونکہ ہائی کورٹس کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہیں۔ اور پھر یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے، یہ ہوئے تھے یہاں پر پشاور میں، تو اس لیے پشاور میں ہی اگر اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ۔ اگر یہاں پر نہ بھی ہوئے تو الیکشن، تو بھی اس میں جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کی یہ جورسڈکشن ہے، اور وہ اس پر یہ بات سن سکتی تھی۔ تو سارے جو معاملات ہیں پشاور ہائی کورٹ نے سیٹل کیے ہیں، اور اسی لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست پی ٹی آئی نے واپس لی تھی، حامد خان صاحب نے واپس لینے کی بنیاد پر وہ درخواست خارج ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کرے گا، کیونکہ یہاں پر منمانی ہے، اور جو پسندیدہ فیصلے ہیں ان پر تو عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور وہ فیصلے جو پسند نہیں ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ 14 مئی کو الیکشنز کا آرڈر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، نہیں عمل درآمد ہوا، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی، جن لوگوں نے ایسا کیا، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی۔ پھر جب پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے بلہ پہلا فیصلہ آیا تھا جس میں بلہ دوبارہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، تو اس فیصلے کے کئی دن بعد تک الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کو اپڈیٹ نہیں کیا تھا۔ پھر جو رات کو دی گئی فہرست دی گئی پولیٹیکل پارٹیز کی، اس میں تحریک انصاف کا نام شامل نہیں ہے، اس میں انتخابی جو نشانات ہیں اس میں بلہ انتخابی نشان شامل نہیں ہے۔ اور اب علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ اگر اگلے آدھے پونے گھنٹے میں، جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر الیکشن کمیشن شامل نہیں کرتا نشان اپنی ویب سائٹ پر، پی ٹی آئی کو بطور رجسٹرڈ پارٹی نہیں لکھتا، اور اس کے سامنے بلہ اس کا نشان نہیں لکھتا، تو یہ
پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی اور اس پر توہین عدالت لگ سکتی ہے الیکشن کمیشن پر۔ لیکن دوسری جانب میں دیکھتا ہوں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جن جرنلسٹوں کا تعلق ہے، ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کیا ٹویٹ، میں نام ان کا اس لیے نہیں لے رہا کہ انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ اس پہ ذرا خفگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے میرا نام لیا ہے، وہ کسی میں خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ان کی یہ خواہش ہے ان کا نام نہ لیا جائے تو میں احتراماً میں ان کا نام نہیں لیتا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ بلہ صرف کے پی میں۔ اب دیکھیں، یہ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جب گفتگو کی تھی چیف جسٹس صاحب نے، تو انہوں نے ایک بہت خوفناک بات کی تھی، صوبائیت کی بو آتی تھی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا جو ہائی کورٹس ہیں ان کے احکامات پورے پاکستان کے لیے ہیں؟ بالکل پورے پاکستان کے لیے ہیں، یہ آئینی عدالتیں ہیں۔ اگر کوئی پی ٹی اے سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، کوئی وابڈا سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، کوئی کسی گیس کمپنی سے ریلیٹڈ کوئی فیڈرل کوئی ایشو ہو، وزارت داخلہ سے ہو، کوئی پاسپورٹ کا ایشو ہو، کچھ بھی ہو، تو ہائی کورٹس وہ مقدمات سن سکتے ہیں۔ آرٹیکل 199 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ فیڈرل جو ایشوز ہیں، فیڈرل سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں، ہائی کورٹس ان کو سن سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک فیڈرل ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، تو اس کے حوالے سے بالکل سنا جا سکتا ہے سب کچھ۔ تو لیکن اس پر بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وکلاء کی یہ رائے تھی، میں تو خیر قانون کا طالب علم ہوں، میں تو اپنے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، عدالتوں کا احترام ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو اب اس ہمارے جو دوست کا یہ ٹویٹ جو ہے کہ کے پی بلہ صرف کے پی کے لیے، یہ ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جو ہماری عدالتوں کی جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے اور صوبائیت کے حوالے سے یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے اگر ایسے ہوتی ہے۔ ابھی میٹنگز فوراً شروع ہو گئی ہیں کیونکہ لندن پلان کا شیرازہ بکھر گیا۔ لندن پلان جو تھا نواز شریف، جس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے انہیں اہل قرار دیا، جو نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں اپنی پرائیویٹ کنورسیشن میں، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، اس پہ تو سپریم کورٹ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی انویسٹیگیشن ہو تو پتہ چلے کہ لندن پلان میں یہ ہے کہ بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تحریک انصاف کا۔ لندن پلان میں یہ ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہوگا۔ لندن پلان میں یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہوگا۔ لندن پلان میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے استعفے دلوانے ہیں جس پر اس وقت کام ہو رہا ہے۔ تو لیکن ابھی یہ جو بلہ پشاور ہائی کورٹ نے واپس دیا ہے، تو اس سے تو پھر یہ جو بات ہے یہ بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، کہ دنیا میں لوگ انسان اپنے اپنے مرضی کے منصوبے بناتا ہے، لیکن وہ جو اوپر ہے اس کا جو منصوبہ ہے اس کو وہی منصوبہ ہے جس پر عمل درآمد ہوگا۔ فائنل منصوبہ وہی ہے جو میرے مولا نے بنایا۔ تو آج مسلم لیگ نون کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اب علی ظفر نے کہا ہے کہ بلہ نشان مل گیا پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی کو جیتنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں اس وقت خوشی کا ایک عالم ہے، ہر طرف پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ میں کارکنوں کی آمد شروع ہو گئی ہے، سلسلہ وہاں پہ اب ایک نیا تحرک پیدا ہو گیا ہے، پی ٹی آئی میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے۔ بلہ انتخابی نشان اور پی ٹی آئی بطور رجسٹرڈ پارٹی موجود ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ اگر فوری طور پر ویب سائٹ پہ یہ سب کچھ نہیں آیا الیکشن کمیشن کی تو یہ ایک بہت بڑی توہین عدالت ہوگی اور پی ٹی آئی کو اب الیکشن جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔